کربلا کی کہانی ہے جو آج میں آپ کو سنانے والی ہوں۔ یہ 1400 سال پہلے کی کہانی ہے جو آج بھی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی کسی مووی یا گانے کی نہیں بلکہ تاریخ کی سب سے بھاری اور سچی کہانی ہے، کیونکہ یہ کربلا کی کہانی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ آخر کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، کس کے ساتھ ہوا تھا۔ آخر وہ کون تھے جو یہ بات جانتے تھے کہ آگے موت ہے پھر بھی نہیں رکے۔ یہ کہانی ہے 61 ہجری محرم کا مہینہ، عراق کے ایک چھوٹے سے میدان کی جسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا میں ایک خیمہ گاہ تھی۔ خیمے میں بچے، عورتیں اور بوڑھے تھے۔ ان سب کے سامنے دریائے فراق تھا، مگر اس پانی تک جانے کا راستہ بند تھا۔ 3 دن سے بچے، بوڑھے، عورتیں، یہاں تک کہ گھوڑے بھی پیاسے تھے، اور ان سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات جانتے تھے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس رات سے پہلے کی ایک تاریخی داستان ہے۔ جب آپ اس داستان کو سمجھیں گے تبھی کربلا کو سمجھ پاؤ گے۔ بات شروع ہوئی تھی 11 ہجری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اسلامی دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بگڑی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پھر 35 ہجری میں حضرت علی خلیفہ بنے، اور یہ سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلافات یعنی لڑائی نے جنم لیا۔ پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ پھر 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، انہیں وہاں شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام تک ایک مضبوط حکومت تیار کر چکے تھے۔ اب دونوں طرف سے لاکھوں مسلمانوں کی جانیں خطرے میں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خون بہانے کے بجائے صلح کو توجہ دی۔ صلح ہوئی، لیکن ایک شرط پر کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت کا فیصلہ امت مسلمہ پر چھوڑا جائے گا، یعنی جس کو تمام مسلمان خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ بنے گا۔ تو 50 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، اور اب صرف ایک شخص بچا تھا جو اس فیصلے کو یاد رکھتا تھا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پورے معاملے کو یاد رکھتے تھے۔ پھر 60 ہجری معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری ایام یعنی آخری سال میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یزید کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے اور کافی ساری کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اب مسلمانوں کا حاکم بننے والا تھا۔ پھر یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لو۔ بیعت یعنی کسی حکمران کو اپنا لیڈر ماننا، اس کی حکومت کو قبول کرنا اور اس کی اطاعت کا وعدہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یزید چاہتا تھا کہ حضرت حسین اس کی خلافت اور حکومت کو تسلیم کریں۔ تو جب گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو حضرت حسین نے ایک جواب دیا، اور یہ جواب تاریخ کے روشن جملوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرتا، یعنی امام حسین نے یزید کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار سیاسی نہیں بلکہ اصولی تھا۔ حضرت امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بھی یزید کی حکومت کو جائز تسلیم کیا، اور یہ تمام امت مسلمین کے ساتھ ظلم ہوگا جسے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔
پھر رجب کے مہینے میں یعنی 60 ہجری کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں۔ کافی ساری کتابوں میں یہی بتایا گیا ہے۔ پھر وہ مدینہ سے نکل پڑے مکہ کے لیے۔ مکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مہینے تک رکے، لیکن کہانی میں نیا موڑ آنا ابھی باقی تھا۔ عراق شہر کوفہ سے خطوط آنے لگے، یعنی ہزاروں خط آنے لگے۔ خط میں لکھا تھا کہ یا ابن رسول اللہ، آ جائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، کوفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین نے ان خطوں کو سنجیدگی سے لیا، یعنی سیریس لیا۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کہ پہلے کوفہ کے لوگوں کا حال معلوم کیا جائے، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے حکم کو مانا۔ تو پھر وہاں کا حال جاننے کے بعد مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں حالات بالکل صحیح ہیں، یعنی سازگار ہیں۔ لیکن یزید کوفہ میں ایک نیا گورنر کو بھیجا جس کا نام عبداللہ بن زیاد تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں کے دل میں خوف بٹھا کر اور دھمکیاں دے کر حکومت کرتا تھا۔ کوفہ میں آتے ہی اس نے یہ اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہی ہونا تھا، کوفہ بدل گیا، ہزاروں لوگ چھپنے لگے، مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے مگر دروازے بند کر لیے جاتے۔ وہی لوگ جو کل تک ان کی بات مان رہے تھے وہ آج بات سن بھی نہیں رہے تھے۔ مسلم بن عقیل تنہا بھٹکتے ہوئے ایک دروازے پر آ رکے۔ ان کو عبداللہ بن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ عبداللہ بن زیاد نے مسلم سے پوچھا، تمہاری مدد کرنے والا کہاں ہے؟ امام حسین کہاں ہے؟ تو مسلم بن عقیل نے جواب دیا کہ میرے لیے اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی کہ اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی خوشی رہے گی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی خدمت میں جان دی۔ پھر انہیں عمارت کی چھت پر لے جا کر نیچے پھینک دیا گیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل اس وقت محض 28 سال کے تھے۔ یہ خبر پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین کوفہ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ان تک خبر پہنچنے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ امام حسین آگے نہ جائیں، آگے خطرہ ہے، مگر امام حسین نے کہا کہ جو لوگ حق کے راستے میں نکلتے ہیں اگر ان کی موت آ جائے تو وہ شہید ہیں۔ راستے میں انہیں کہیں لوگ ملے، سب نے منع کیا آگے بڑھنے سے۔ لوگوں نے کہا کہ کوفہ نے دھوکہ دیا ہے، یزید تمہارا راستہ روک لیں گے۔ پھر حروب بن یزید التمیمی، اس نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہیں کوفہ جانے سے روکوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جانتے تھے کہ آگے کیا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی واپسی کا راستہ نہیں لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف کوفہ جانے کا سفر نہیں بلکہ یہ اصول کے لیے کھڑے ہونے کا سفر ہے۔ حضرت حسین رکے اور یہ فرمایا، میں اپنی خواہش نفس کے وجہ سے فساد پھیلانے یا لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں صرف اپنے نانا جان کی امت اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ کہانی دل دہلانے والی کہانی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتا تھا کہ آگے موت ہے، پھر بھی انہوں نے واپسی نہیں کی۔ پھر 2 محرم 61 ہجری کو قافلہ کربلا پہنچا۔ عراق میں یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ اس چھوٹی سی جگہ کا نام عربی میں دم
اور بلا یعنی آزمائش سے ملا کر بنا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے مستحق اٹھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہیں میرے نواسہ حسین شہید ہوگا۔ حضرت حسین کو یہ بھی معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر عمر بن سعد جو یزید کی فوج کا سردار تھا، وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ اب ذرا سوچو کہ ایک طرف 20,000 سپاہی اور دوسری طرف نواسے رسول امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو صرف 72 لوگ۔ پھر 7 محرم کو فراق کا پانی بند کر دیا گیا، یعنی ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں سب پیاسے تھے۔ ان کے سامنے پانی تھا مگر پانی تک جانے کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کہانی کو سنتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ ہمارے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے 72 لوگوں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ انہیں پانی کی آواز سنائی دیتی تھی، پانی نظر بھی آتا تھا، مگر پاس جاتے ہی تیروں سے حملے کیے جاتے تھے۔ گھوڑے، عورتیں سب کمزور پڑنے لگے، بچے رونے کی طاقت بھی کھو چکے تھے۔ ان کی مائیں بچوں کو چپ کراتی رہی مگر کسی کو بھی رحم نہیں آیا۔ یہ دوسرا دن تھا جس میں بچے، بوڑھے، ساتھی گھوڑے بھی کمزور پڑنے لگے تھے۔ پھر تیسرے دن حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ پیاس لگنے پر اپنے ابا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی کہ ابا پانی، مگر ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، وہ باپ جو پوری دنیا کے لیے آواز اٹھانے نکلے تھے، اپنی بیٹی کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں لا سکے، اپنی بیٹی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ حال تھا ان کا۔ پھر عاشوراء سے ایک رات پہلے یعنی 9 محرم کی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، لائٹ یعنی چراغ بجھا دیے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میری بیعت تمہیں ذمے سے ساقط ہے، میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر تمہارا دل چاہے تو تم جا سکتے ہو۔ دیکھو رات کا اندھیرا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ دشمن جو بھی چاہتا ہے مجھ سے چاہتا ہے، تم سے نہیں چاہتا۔ اور چراغ اس لیے بجھائے تھے کہ کہیں کوئی شرم کی وجہ سے رک نہ جائے، اس لیے چراغ بجھا دیے گئے۔ لیکن اندھیرے میں ہی آوازیں آنے لگی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں 70 بار بھی مارا جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں تو بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر حضرت زبیر بن قعین نے کہا کہ اگر میں جانتا کہ میں مر جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر مارا جاؤں گا تو بھی میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا۔ سب نے جانے سے انکار کر دیا، سب نے یہی کہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن فجر کی نماز ہوئی۔ تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صبر کرو، موت ایک پل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں مصاحب سے عزت اور خوشی کی طرف لے جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ یعنی مرا ہوا مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ تو لڑائی شروع ہو گئی، ایک ایک کی شہادت کی باری آنے لگی، وفادار ساتھی شہید ہونے لگے۔ پھر مسلم بن اوسجہ جس نے کہا تھا کہ اگر میں 70 بار بھی مروں تو بھی میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، اب وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کی آنکھیں کھولی۔ حضرت حسین نے کہا کہ خدا تم پر رحم کرے اور یہ آیت پڑھی فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ساتھیوں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ پھر اب وہ لمحہ پیش آیا جو تاریخ کا سب سے دردناک لمحہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جو کہ سب سے بہادر، سب سے وفادار تھے، جب بچوں کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل بھرا قدم اٹھایا، فراق کی طرف بڑھ کر وہاں سے پانی بھرا اور آنے لگے۔ تب ان کا دشمنوں نے راستہ روک لیا، پھر ان پر حملہ کیا۔ پہلا ان کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکزہ یعنی جس میں پانی بھر کر لا رہے تھے اسے منہ میں پکڑ لیا، لیکن دشمنوں نے پھر ایک تیر مارا، پانی سے بھرا مشکزہ پھٹ گیا، سارا پانی ریت کی طرح بکھر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا یا ہاں، اے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پکار آج بھی فضاؤں میں گونجتی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، کیسے انہیں صبر آیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے
حضرت علی اکبر جن کی ٹال ڈھال شکل و صورت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، یہی روایت میں آتا ہے محض ان کی عمر 18 سال تھی، وہ میدان میں اتر کر شہید ہوئے۔ حضرت حسین ان کے پاس گئے، یعنی اپنے بیٹے کے پاس گئے۔ کیا منظر ہوگا وہ، ایک باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا شہید ہو گیا، مگر حضرت حسین اس منظر پر بھی صبر کر گئے۔ ان کے پاس جا کر حضرت حسین نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اب دنیا کی کوئی چیز میرے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے نے اجازت مانگی میدان میں اترنے کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سینے سے لگا کر اجازت دے دی۔ حضرت قاسم نے میدان میں جانے سے پہلے پوچھا کہ چچا جان، کیا میں بھی شہیدوں میں شامل ہوں گا؟ کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ انہیں شہید ہونے کی خوشی تھی، غم نہیں تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کیا میں بھی شہید ہوں گا۔ تب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں بیٹے، تم بھی شہید ہوں گے۔ وہ سب کو شہید ہوتے دیکھ رہے تھے، پھر بھی انہیں شہید ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ پھر وہ میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین کے پاس کوئی نہیں تھا سوائے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، جو 6 ماہ کے شیر خواہ، جو 3 دن سے پیاسے تھے۔ انہیں گود میں اٹھایا اور آگے بڑھے، تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آگے بڑھتے ہوئے دشمن کو پکارا اور کہا کہ تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، مگر اس معصوم بچے کو تو پانی پلا دو، یہ تو بے قصور ہے۔ مگر جواب میں پانی نہیں، بلکہ جواب میں حرملہ بن قاہل نے تیر چلایا اور وہ تیر بچے کی گردن میں جا کر لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک دیا۔ ان بے رحموں نے اس معصوم بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان ہزاروں کے نرگے میں بالکل تنہا اکیلے تھے، کیونکہ ان کے سب ساتھی شہید ہو گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے واپسی کا راستہ نہیں اپنایا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ انہیں پتا تھا کہ آگے موت ہے، پھر بھی وہ آگے بڑھے دشمن کی طرف بالکل اکیلے، اور پکارا کیا کوئی حامی ہے جو میری حمایت کرے، کیا کوئی مددگار ہے جو میری مدد کرے، مگر کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہ گھوڑے پر اکیلے دشمنوں سے لڑے، گھوڑے سے گرے، پھر اٹھے، پھر لڑے۔ پھر ایک ایسی گھڑی، ایسا لمحہ آیا کہ شمر بن جمیل آگے بڑھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے لختے جگر شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہو گئی، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی 61 ہجری 10 محرم کو ان کی شہادت ہوئی۔ یہ جو شہید ہوئے یہ کوئی معمولی انسان نہیں، ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے، ان کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا آج ریت کی طرح بکھر گیا تھا، لیکن دشمنوں کا قہر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، کہانی ابھی باقی تھی۔ ساری خیمے جلا دیے گئے اور حضرت حسین کے گھروں کی عورتیں، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت زینب اور باقی بچوں کو بندی بنا لیا گیا۔ انہیں زنجیریں پہنا کر اونٹوں پر بٹھایا اور پھر قافلہ چلا کوفہ کی طرف۔ راستے میں حضرت سکینہ، جو کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان کہاں ہے میرے، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ان سب کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ پھر بن زیاد نے بڑی خوشی اور فخر سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، یعنی بے عزت کیا۔ لیکن حضرت زینب، جو اب تک تو خاموش تھی لیکن اب آگے بڑھی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی۔ فاسق لوگ رسوا ہوتے ہیں اور وہ ہم نہیں ہیں۔ پورے دربار میں یہ بات سن کر سناٹا چھا گیا۔ ابن زیاد لمحے بھر کے لیے سختی میں آ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کی عورت تھی جو زنجیروں میں ہو کر بھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زنجیروں میں وہ تھی لیکن قید ابن زیاد تھا، وہ زنجیروں میں ہو کر بھی آزاد تھی۔ پھر کوفہ سے دمشق، جو ہزاروں میل کا سفر تھا، ہزاروں قیدیوں کے ساتھ امام علی زین العابدین بھی تھے، امام حسین کے بیٹے، جو کربلا کے دن
بیمار تھے، جو کربلا کے دن بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ دمشق میں شامل ہوئے تو دیکھا کہ یزید کا دربار سجا ہوا تھا، سپاہی، وزیر، امیر سب وہاں موجود تھے۔ یزید نے قیدیوں کو تکبر سے دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا، مگر پھر حضرت زینب نے آگے بڑھ کر وہ خطبہ دیا جو اسلام کی تاریخ کا سب سے بہادر، سب سے بھاری اور سب سے درد بھری تقریر بھی ہے اور خطبہ بھی ہے۔ انہوں نے یزید سے کہا کہ یزید، تجھے لگتا ہے کہ تو نے ہمیں تباہ کر دیا، کیا تجھے نہیں لگتا کہ زمین و آسمان تجھ پر تنگ ہو گئے اور ہم پر کشادہ ہیں؟ یزید، تو اپنی عمر کو لمبی سمجھ رہا ہے، مگر اللہ کا حساب بہت جلد ہوگا۔ جو تو نے کیا ہے اس پر شرم آئے تجھے کہ تو نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا، ان کے جگر کے ٹکڑے کو شہید کیا۔ یہ کر کے تو خوش ہے؟ بنا ڈرے، بنا لڑکھڑائے وہ زنجیروں میں قید عورت بولے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری یادوں کو تو مٹا نہیں سکتا، ہمارے ناموں کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک ہماری یادیں، ہمارا نام اور کربلا زندہ رہے گی، اور تیرا نام لوگوں کو ظلم کی علامت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسین کی بیٹی، جو اپنی ابا جان کے بارے میں پوچھ رہی تھی، دمشق کی قید میں تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھا اور اسی رات وہ انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ محض 4 یا 5 سال کی تھی، اور جو خطبہ حضرت زینب نے دیا، جو بات انہوں نے کہی تھی، تاریخ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سچ کہہ رہی تھی۔ یزید کا نام لوگوں کو یاد بھی نہیں آتا، بلکہ اس کا نام سیاہ باغ کے پنوں پر درج ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بچے بچے کو یاد ہے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اصول کے لیے ہونے والی ہر لڑائی میں بھی یاد آتا ہے۔ ہر صبح، ہر نماز میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سردار اپنی جان دے کر ہمیں یہ سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ جب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، حق کا فیصلہ، اصول کا فیصلہ۔ کربلا سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ جب کبھی آپ اکیلے ہوں، دشمنوں کے سامنے ہیں، تو کربلا کی اس کہانی کو یاد ضرور کرنا۔ اصول کی، حق کی لڑائی میں انتقال ہونے والا شخص کبھی مرتا نہیں ہے، بلکہ وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو آزمائش کا راستہ چھوڑ کر آزائشوں کا راستہ بھی چن سکتے تھے، مگر انہوں نے اصول کا راستہ چنا، حق کا راستہ چنا۔ اور ان کے ساتھیوں سے بھی ہمیں یہی سیکھ ملی کہ جب دوستوں کا ساتھ دو تو قدم سے قدم ملا کر دو، چاہے جتنی بھی مشکلیں ہوں، پیچھے نہ ہٹو۔ کفا کے لوگوں کی طرح زبانی ساتھ دینے کا دعویٰ نہ کرو۔ جو بات حضرت زینب نے کہی اس بات کو سچ کرو، ان کے ناموں کو، ان کی یادوں کو زندہ کرو، کربلا کو زندہ کرو۔ وہ ہمارے لیے شہید ہوئے ہیں، کیا ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دن چل رہے ہیں ہم ان کے نام پر ہم ان کے نام پر درودیں بھیجیں، ان کو سلام بھیجیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر ہر روز درودیں پڑھوائیں اور ان کو بھیجیں، اپنے بچوں کے ذریعے ان تک سلام بھیجیں۔ یہ ماتم جو لوگ کر رہے ہیں، یہ جو رونا پیٹا مچا رہے ہیں، یہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، یہ سب ختم کریں، ان سب کو بند کریں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے ہی گھر میں کسی جوان بیٹے یا باپ کا قتل ہو جائے یا انتقال ہو جائے، کیا آپ ڈھول تاشے بجائیں گے؟ یہ ماتم کریں گے؟ یہ اس طرح کی خوشی منائیں گے؟ یہ ماتم نہیں تو خوشی ہے، آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ کس کے گھر میں میت ہوتی ہے اور کس کے گھر میں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں؟ یہ ڈھول تاشے کے نام پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ غم منا رہے ہیں؟ اس طرح غم نہیں منایا جاتا۔ اگر آپ کو غم ہی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر روئیں، رونا آیا ہے ان کے نام پر، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر روئیں، ان کے نام کی درود پڑھی جائیں۔